حسینی بھائیوں بہنوں، آپ سبھی کو آداب، نمسکار۔ مجھے یہاں پڑھنے کا موقع پچھلے سال سے مولانا ہند جناب قلب جواد نقوی صاحب نے دیا اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، میں بہت کم پڑھا لکھا حقیر سا انسان ہوں، مجھے کچھ بھی بولنے کے پہلے کافی پڑھنا پڑتا ہے اور لکھنا پڑتا ہے، تو میں اجازت چاہوں گا کہ میں دیکھ کے پڑھ پاؤں۔ مولانا صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس فرش ازا پر جگہ دی اور ساتھ ہی ساتھ سنبھل دیا۔ کربلا کا واقعہ اور انسانیت کے لیے دی گئی قربانی کی کوئی دوسری مثال نہ تو ہے اور نہ ہی ہوگی۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جسے کربلا کے واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ امام کی قربانی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ارے کربلا کی شفا کیا ہے، کوئی غیر حسینی کیا جانے گا۔ خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد اور اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ توجہ چاہوں گا، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد اور جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ اپنوں کے بیچ ہی نہیں، غیروں کے بیچ بھی پیغام امن لے کر نکلتی ہے کربلا، اور علی کا فخر عباس کا پرچم ہے کربلا، اور زینب کی انگلی تھام کے چلتی ہے کربلا۔ بھائیوں، میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی ذاکر نہیں، میں ایک ادنا سا غلام ہوں اس بادشاہ حسین کا۔ میں منت کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں کہ وہ میری غلامی کو قبول فرمائیں، اور میں اپنی کم علمی کے ساتھ یہاں ثانیہ زہرا، مسئلہ بیتول، تکمیلہ شریعت، شبیر کی آواز کو اذان میں بدل دینے والی شہزادی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی شان میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ با آواز بلند صلوات۔ پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا نانا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو اللہ کی توحید کا پتہ نہ چلتا۔ غور فرمائیے گا، امام نے فرمایا کہ اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ نہ ہوتا تو اللہ کی توحید کا پتہ نہ چلتا، اور اگر میرا دادا علی نہ ہوتا تو نانا کی نبوت کا پتہ نہ چلتا۔ اب سمجھیے کہ بنا علی کے نانا کی نبوت کا پتہ نہ چلتا تو علی کے بنا اللہ کی توحید کا پتہ کیسے چلتا؟ پھر امام نے فرمایا کہ اگر میرے دادا حسین نہ ہوتے تو علی کی ولایت کا پتہ نہ چلتا، اور پھر امام فرماتے ہیں کہ دادی زینب نہ ہوتی تو حسین کا پتہ کہاں سے چلتا؟ اگر آج کائنات میں حسینیت سانس لے رہی ہے تو اسے اپنی سانسوں سے سینچنے والی شہزادی زینب ہیں۔ ہم حسینیوں پر احسان کرنے والی کا نام ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ علی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا زینب، مطلب جو حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی زینت بن جائے اس کو زینب عالیہ کہا گیا۔ خدیجہ کی تصویر، مصطفیٰ کی شریعت، آئین زندگی، تکمیل فاطمہ، ثانیہ زہرا، مسئلہ بیتول، تکمیلہ شریعت، جناب سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ خاتون تھی جس کی کوئی مثال اس دنیا کے پردے پر نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ جب عاشورہ کے روز سب شہید ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام خیمے میں میدان میں جانے کی اجازت لینے آئے تو حضرت زینب نے امام کو جانے کی اجازت نہیں دی، تو امام بھی خیمے کے باہر نہیں نکلے۔ اب آپ اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر میں بہن حضرت زینب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام نے حضرت زینب کو نانا کو دیا وعدہ یاد دلایا، اسلام کی حفاظت کا واسطہ دیا، تب حضرت زینب امام کو اجازت دینے کو راضی ہوئی۔ حضرت زینب کی اجازت دے دینے کے بعد امام جنگ کے میدان میں تشریف لے گئے۔ وہی حضرت زینب کے کردار کو دوسری طرف دیکھیں، جب امام شہید کر دیے گئے، یزیدیوں نے خیموں میں آگ لگا دی
تو بی بی زینب سبھی عورتوں اور بچوں کو لے کر بیمار لوگوں کے ساتھ ایمان کے خیمے پہنچ گئی۔ کربلا میں حضرت زینب ہر بات کی مختار تھیں، جو بھی فیصلہ لیتی سبھی مانتے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بعد قافلے کی نگاہ بانی حضرت زینب کو سونپ گئے تھے، لیکن پھر بھی آنے والے وقت کو پیغام پہنچانے کے لیے حضرت زینب نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا تم وقت کے امام ہو، بتاؤ ہم لوگ کیا کریں، خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں؟ امام نے جب خیمے سے باہر نکلنے کی اجازت دی تب حضرت جناب سلام اللہ علیہ سبھی بیویوں بچوں کو خیموں سے لے کر باہر آئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دو بازو خدا سے ملے تھے، ایک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شکل میں اور دوسرا حضرت علی کی شکل میں ملا تھا، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دی اور اسلام کو بڑھانے میں رسول خدا کے یہاں بازو کام آئے۔ نانا کی ہی طرح امام حسین علیہ السلام کو ایسے ہی دو بازو ملے، حضرت علی کی جگہ پر بھائی حضرت عباس اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی جگہ پر بہن حضرت زینب۔ کربلا میں اگر حضرت عباس نہ ہوتے تو کربلا کا واقعہ ادھورا رہ جاتا، اسی طرح اگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی تو شاید امام حسین کی قربانی کی حقیقت ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ہمت دیکھیں، یزید کے دربار میں ہزاروں دشمنوں کے بیچ تقریر کرنا اور اس تقریر میں دشمنوں کے بیچ بے خوف انہی کے منہ پر ہی دشمنوں کے کرتوت کا پردہ فاش کرنا اور گنوایا کہ یزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے اور غیر اسلامی باتوں کو بڑھاوا دے رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ دربار میں موجود لوگوں کو حضرت زینب کے لہجے میں حضرت علی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ حضرت زینب ظالم کو اس کے گھر میں بے نقاب نہیں کیا، بلکہ ظالم کی حکومت میں امام حسین کی صف عزا بچھوا دی، پورے ملک میں حسینیت کا پرچم بلند کیا۔ مدینے میں آ کر شہزادی حضرت زینب ایک لمحے بھی آرام اور چین سے نہ بیٹھ سکی، جگہ جگہ اپنی مسلسل تقریروں سے امام حسین کے پیغام دیے اور اسلام کی تبلیغ حکومت کی جڑیں ہلا دی۔ آخر میں یزید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو مدینہ چھوڑنے کا فرمان جاری کر دیا۔ بی بی نے مدینہ ضرور چھوڑا لیکن اپنا مشن نہیں، بی بی دوسرے قصبوں میں تقریر کرتی ہوئی مصر پہنچی اور دشمق میں آج بھی قیامت تک کے لیے اپنی حکومت قائم کر لی۔ آج بھی اس جگہ کو زینبیہ ہی کہا جاتا ہے۔ میں اپنی بات انت کرنا چاہوں گا۔ بہرحال بی بی زینب پر جتنا بولا جائے کم ہوگا۔ آزاد اسلام کی تقدیر ہے زینب، آزاد اسلام کی تقدیر ہے زینب، اور نبیوں کے ہر ایک خواب کی تعبیر ہے زینب۔ بولے تو اصل ضرورت شبیر ہے زینب، اور چپ رہ کے بھی قرآن کی تفسیر ہے زینب، اور اسلام تو قائم ہے حوادث کے بھنور تک، اور زینب نے ضمانت دی قیامت کی سحر تک۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ کو زحمت دوں، حضرات سال گزشتہ میں حاضر خدمت رہا، آج کے اس سلسلے میں یہ میرا آخری دن ہے کہ آج میں یہاں پر نظامت کے لیے موجود ہوں۔ دوران نظامت اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں آپ سے دستبستہ معذرت خواہ ہوں۔ جن کو میں موقع نہیں دے سکا میں ان سے بھی بہت ہاتھ جوڑ کر کے معافی چاہتا ہوں، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے برس پھر ملاقات ہوگی۔ اب میں بے حد ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا میں محترم حضرت مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواد بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ کیونکہ سب سے زیادہ آج بھی جو کہا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے
کہ اسلام میں خواتین پر ظلم ہے، ستم ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ستم ہوتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے. تو آج بھی یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم ان کے حق کو دے رہے ہیں، ہم ان کے حق کو دے رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے خواتین کو دے رکھے ہیں اتنے حقوق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. کسی مفکر کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کسی مصلح کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کسی اصلاح پسند کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں تک اسلام نے حقوق عورتوں کو دے دیے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ناانصافی مردوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود خواتین بھی اپنے حقوق سے ناواقف ہیں کہ ان کو اسلام نے کیا کیا حق دیے، ان کو اسلام نے کیا کیا حقوق دیے. وہ خود بھی اس چیز سے ناواقف ہے. مرد ان کو بتاتے نہیں، اور ان کی مذہبی تعلیم اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی کہ مذہب نے ان کو حقوق کیا کیا دیے. لہذا اس مجلس کے ذریعے سے عرض کیا جاتا ہے کہ ہمیں نہ کسی حکومت کی ضرورت ہے کہ عورتوں کو حق دے، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے حق ملے، کیونکہ اللہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہے. اس سے زیادہ انصاف کون کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ عدالت کون کر سکتا ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے، جو خالق ہے، اس سے زیادہ عادل کون ہوگا؟ لہذا اس نے تمام حقوق خواتین کو دے رکھے ہیں. اسی پر چند میں گفتگو کرنا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. کچھ باتیں ظاہر ہے کہ تکراری ہو جائیں گی اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ 20 سال پہلے جو بات میں نے کہی ہے وہ آج کے بچے کو نہیں معلوم. آج سے 18 سال پہلے جو بات کہی گئی یوم زینب میں، آج جو 25 سال کے جوان ہیں اس کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ آج سے 18 سال پہلے میں نے کیا بات کہی تھی، 20 سال پہلے کیا بات کہی تھی. لہٰذا 2-4 چیزیں ایسی آ جائیں گی جو ہو سکتا ہے میں نے کبھی 20 سال 22 سال پہلے بیان کی، کیونکہ یوم زینب کو ہوتے ہوئے میرے خیال میں 32واں سال ہے. ایک صلوات بھیجے محمد. تو اسی سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں 30-32 سال میں کوئی پہلو چھوٹا نہیں ہوگا کہ جو بیان نہ کیا گیا، کوئی رخ چھوٹا نہیں ہے کہ جو بیان نہ کیا گیا ان مجلسوں میں. لہذا اسی ذیل میں کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سرور کائنات محمد میں نے اسی آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے جو پورے رشتے میں تھی، کہ جس میں یہ اعلان ہے کہ صاحب اللہ رسول اللہ پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نشانی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ کافر مشرک کہا جاتا ہے. اس تو میں نے عرض کیا کہ اور جو معجزات وہ اپنی جگہ پر ہیں، شق القمر اپنی جگہ پر، ہاتھوں پر پتھروں کا تسبیح پڑھنا اپنی جگہ پر، درختوں کا حرکت کرنا اپنی جگہ پر، سورج کا پلٹنا اپنی جگہ پر، یہ تمام معجزات اپنی جگہ پر ہیں. لیکن خود رسول کا کردار معجزہ ہے، خود رسول اللہ کی سیرت معجزہ ہے، خود ان کی شخصیت معجزہ ہے. اور اس کا بہترین دلیل ثبوت جو دنیا الزام لگاتی ہے وہ در حقیقت رسول اللہ کا معجزہ ہے. میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. جو دنیا جس پر الزام لگاتی ہے وہ الزام کیا لگاتی ہے کہ بہت زیادہ شادیاں کی ہیں، بہت زیادہ عورت کی ہے رسول اللہ. جب جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تو اس وقت بھی تقریباً 9 بیویاں رسول اللہ کی موجود تھیں، 9 ام المومنین موجود تھیں. اس کے علاوہ بھی اور ام المومنین تھیں جس سے شادیاں انہوں نے کی تھیں. لہذا اب یہاں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اور الزام لگانے کا موقع مل جاتا ہے کہ صاحب مزاج میں معاذ اللہ کوئی عیاشی تھی، کردار میں کوئی کمی تھی، کردار میں کوئی جھول تھا جو آپ نے اتنے عرض کیے، اتنی شادیاں کی. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی. وہ جو الزام لگاتے ہیں وہ سیرت سے ناواقف ہیں، جو الزام لگاتے ہیں وہ تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ سیرت کی تاریخ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شادیاں کب کی، یہ عقد کب ہوئے؟ یہ عقد ہوئے ہیں 52 سال کی عمر کے بعد. 51-52 سال کی عمر کے بعد جتنے بھی عقد ہوئے ہیں یہ سب 50 سال سے جب زیادہ عمر ہو گئی رسول اللہ کی تب سارے عقد وہ ہوئے ہیں.
ورنہ صرف ایک ہی عقد تھا جناب خدیجہ سے، صرف ایک ہی عقد تھا، اور دو روایتیں جناب خدیجہ کے سلسلے میں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ ان کی عمر 28 سال تھی اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، کنواری تھیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی عمر 40 برس کی تھی اور ایک دو شادیاں ان کی ہو چکی تھی، ان سے ہم سے بحث نہیں کرنا ہے، لیکن عام طور سے جو مشہور روایت ہے وہ یہی ہے کہ 40 سال کا سن تھا کہ جب جناب خدیجہ سے عقد ہوا ہے۔ وہ 28 والی بھی روایت موجود ہے اپنی جگہ پر، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ یہی مشہور ہے کہ 40 سال کا سن تھا۔ تو اب رسول اللہ کا سن ہے 25 سال، پڑھے لکھے مجمع کی توجہ رہے، رسول اللہ کا سن ہے 25 سال، اور جس خاتون سے عقد کیا ہے اس کا سن ہے 40 سال، یعنی 15 سال بڑی ہیں، 15 سال بڑی ہیں، اور اربوں کی دولت لے کر آئی ہیں، خزانوں پر خزانے ہیں، جواہرات پر جواہرات ہیں، سونے کے ڈھیر ہیں، اربوں کی دولت لے کر آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا سن 25 برس کا ہے۔ 25 برس کا سن بھرپور جوانی کا سن ہوتا ہے، 25 برس کا سن بھرپور شباب کا سن ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس سن میں اگر بغیر محنت کی دولت مل جائے، اگر مفت کی دولت مل جائے تو پھر انسان کے قدم سنبھلتے نہیں ہیں، پھر انسان کے قدم پھسل ضرور جاتے ہیں۔ اس کے کیریکٹر میں اگر کوئی جھول ہوتا ہے، اس کے کیریکٹر میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے، اس کے کردار میں کوئی کمی ہوتی ہے، تو اس وقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب مفت کی دولت بھی ہو اور بھرپور شباب بھی ہو۔ اب توجہ چاہتا ہوں صاحبان علم کی، اب پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ ڈالیے، پوری سیرت کی کتابیں، کہ 25 سال تک رسول اللہ نے اس بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی، اس زوجہ کے ساتھ زندگی بسر کی کہ جس کا سن 15 برس بڑا تھا۔ رسول کا سن 25 برس کا، جناب خدیجہ کا سن 40 برس کا، اور 25 سال تک اس زوجہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو اگر کردار میں کوئی جھول ہوتا، کردار میں کوئی کمی ہوتی، کردار پر کوئی دھبا ہوتا، تو اس 25 سال میں ظاہر ہو جانا چاہیے تھا۔ اس 25 سال میں دنیا پر ظاہر ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر کردار کا کوئی جھول ہوتا، کردار کی کوئی کمی ہوتی، لیکن 25 سال کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالو، ایک ہلکا سا دھبا بھی نہیں ملے گا کردار کے اوپر، ایک ہلکی سی کمی بھی نہیں ملے گی کردار کے اوپر، ہلکا سا جھول بھی نہیں ملے گا کردار کے اوپر۔ اس کے بعد جو عقد فرمائے ہیں، جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو آپ نے عقد فرمائے ہیں، جتنے عقد ہوئے اس کے بعد ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ کردار میں کوئی کمی نہیں تھی، کردار میں کوئی جھول نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مشیت کے اشاروں پر عمل ہو رہا تھا۔ یہ جتنے بھی عقد ہو رہے ہیں وہ مشیت کے اشاروں پر ہو رہے ہیں۔ کیوں ہوئے؟ توجہ ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ دیکھیں، بہترین تبلیغ کا ذریعہ رسول اللہ نے اختیار فرمایا، بہترین تبلیغ کا ذریعہ رسول اللہ نے اختیار فرمایا۔ جو دشمن قبیلے تھے ان میں بھی شادیاں کی، اور توجہ رہے، بنی امیہ میں شادیاں کی، جو دشمن قبیلے تھے ان میں بھی شادیاں کی۔ ان کی خواتین گھر میں تھیں جو دشمن تھے، یہاں تک کہ جناب صفیہ یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اور ایک توجہ رہے جو کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے جوان یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے کبھی یہ بحث و گفتگو ہو سکتی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں ان تک بات پہنچے۔ جناب صفیہ، ان کا خاندان یہودی خاندان تھا، ان کے ماں باپ یہودی تھے، جناب صفیہ کے یہ مسلمان ہو گئی تھی اور رسول اللہ کی زوجیت میں آ گئی تھی۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو سب سے بڑا دشمن، جس نے ہر سازش کی بنیاد ابو سفیان، تو دشمنوں کی گھروں کی خواتین زوجہ کی حیثیت سے گھر کے اندر تھیں۔ دیکھیں، انسان کا دوہرا کیریکٹر ہوتا ہے، ارے توجہ رہے، انسان کا دوہرا کیریکٹر ہوتا ہے، گھر کے اندر کچھ اور ہوتا ہے، گھر سے باہر کچھ اور ہوتا ہے۔
باہر ملے تو بہت جھک کے سلام کر رہے ہیں، بہت مسکرا کر مل رہے ہیں. ملنے والا سمجھ رہا ہے بڑے بااخلاق ہیں، بڑے مؤدب ہیں، بڑے سلیقے والے ہیں، لیکن گھر والوں سے پوچھئے کہ کیسے ہیں، بیوی سے پوچھئے کیسے ہیں، جو گھر میں رہنے والے ہیں روزمرہ ساتھ ان سے پوچھئے کہ کیسے ہیں. باہر والوں سے کیونکہ تھوڑی دیر ملاقات ہوتی ہے لہذا انسان اپنا اصلی کردار چھپا لیتا ہے، مگر گھر والوں سے نہیں چھپا سکتا. جن کا دن و رات ساتھ ہے ان سے اپنا حقیقی کردار نہیں چھپا سکتا، اپنا اصلی کردار نہیں چھپا سکتا. خاص طور سے جو زوج اور بیوی ہے کہ جو ہر لمحے ساتھ ہے اس سے اصلی کردار نہیں چھپ سکتا. پوری توجہ رہے. اسی لیے بہترین ذریعہ تبلیغ رسول نے اختیار فرمایا کہ دشمن قبیلوں کی خواتین بھی گھر کے اندر بطور زوجہ موجود تھی کہ اگر کسی کو شک ہو کہ رسول کا کردار دوہرا ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، دوہرا چہرہ ہے، تو تمہارے گھر ہی کی خاتون گھر میں موجود ہے، تمہارے خاندان کی عورت گھر میں موجود ہے، اس سے گواہی لے لو کہ کردار میں کوئی فرق تو نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ محمد. اس سے گواہی لے لو کہ دوہرا کردار تو نہیں ہے، دوہری شخصیت تو نہیں ہے کہ اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور ہو، باطن کچھ اور ہو. اور میں نے کہا صاحبان علم و فہم تشریف فرمائے، آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ قیامت تک کے لیے ہر شوہر کے لیے نمونہ عمل بننا تھا. بہت توجہ رہے. قیامت تک کے لیے ہر شوہر کے لیے نمونہ عمل بننا تھا. لہذا اگر صرف جناب خدیجہ ہی سے شادی ہوئی ہوتی اور رسول اللہ کا اخلاق اتنا مشہور، اتنے بااخلاق، تو اگر صرف جناب خدیجہ ہی عقد میں ہوتی تو دنیا کہتی کیونکہ ہم مزاج بیوی مل گئی تھی. ارے نہیں، توجہ رہے. کیونکہ ہم مزاج بیوی مل گئی تھی اس لیے اتنا اخلاق اچھا تھا، اس لیے اتنا اخلاق اچھا تھا. ارے ہماری جیسی ملی ہوتی پھر ہم دیکھتے کہ وہ اخلاق ہے یا نہیں، وہ انداز ہے یا نہیں. لہذا رسول اللہ نے جو شادیاں کی ہر مزاج کی بیوی، ارے توجہ رہے، ہر مزاج کی بیوی، ہر سن کی بیوی، ہر فطرت کی بیوی موجود، تاکہ اگر کوئی کہے کہ ہم سے نباہ نہیں ہوتا تو رسول نمونہ عمل بن کر دکھائے کہ دیکھو اس طرح سے نباہ کیا جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد وآلہ محمد. اب وہ چیز عرض کرنا ہے جو میں نے شروع میں عرض کی کہ کردار معجزہ، شخصیت معجزہ، کردار معجزہ. آپ دیکھیں کہ ایک وقت میں 9 بیویاں، ایک وقت میں 12 بیویاں، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کی فطرت الگ، ہر ایک کی عادتیں الگ. پوری توجہ رہے. مگر یہ رسول کے کردار کا معجزہ ہے، یہ رسول کے کردار کا معجزہ ہے کہ ان میں آپس میں تو شکایتیں ہوئیں مگر کسی کو رسول سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی. اس کو معجزہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے گا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. ارے ایک سنبھالنا مشکل ہوتی ہے، ایک سنبھالنا مشکل ہوتی ہے. کہا 9
اور 12 ایک وقت میں موجود. میں نے بہت پہلے یہ واقعہ پیش کیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ بہت پرانے جو ایک آدھ واقعات ہیں وہ آ جائیں گے انشاءاللہ. اس میں بہت پہلے واقعہ پیش کیا تھا، پھر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دو لوگوں میں، ایک تو جب میں باہر کہیں بہت کم جاتا ہوں، بہت کم باہر جاتا ہوں، اور اب تو برسوں سے گئی بھی نہیں. اب تو لوگوں نے بلانا بھی چھوڑ دیا کہ جب آئیں گے نہیں تو بلانے کی سے کیا فائدہ ہے. تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے. میں لندن گیا تھا. لندن میں وہاں کے اوپر وہ مجلسیں ہو رہی تھی، تو ایک صاحب ہندوستانی کے تھے، بہت پڑھے لکھے قابل آدمی تھے. وہ نے کہا کہ آج شب میں آپ ہمارے کیا کھانا نوش فرمائیے. میں نے کہا ہاں بالکل میں حاضر ہوں. اور جب مجھ کو لے کر چلے تو شام ہو رہی تھی، تو انہیں نے گھر کے قریب پہنچ کر، گھر کے قریب ایک چھوٹا سا پارک تھا، اس میں مجھے لے کر بٹھا دیا. گھر سامنے ہی تھا ان کا، لیکن پارک میں بٹھا دیا انہوں نے. تھوڑی دیر گزر گئی، ہم لوگ بیٹھے ہوئے. ایک کیا بات ہے بھائی، گھر آپ کا دور ہے؟ کہا نہیں دور تو نہیں، یہ کیا سامنے گھر ہے، یہ کیا سامنے گھر ہے. تو کہا چلیے چلتے گھر میں، یہاں پارک میں کہا ہے کہ کہا ابھی دونوں لڑ رہی ہیں. ابھی دونوں لڑ رہی ہیں، اگر میں پہنچ گیا تو خیریت نہیں ہے، لہذا جب لڑتے تھک جائیں گی تب جاؤں گا تاکہ کچھ امن و سکون رہے. اور کہا کہ پڑھی لکھی یہ دونوں ایم اے پاس ہیں، مگر وہ دونوں میں بنتی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بھی ہو جائیں تو ایک قیامت ہو جاتی ہے اور انسان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالت نہیں ہو پاتی. عدالت نہیں ہو پاتی. اگر عدالت ہو تو پھر ظاہر کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ہوگا. یہی قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ اگر تم عدالت کر سکتے ہو تبھی دوسری شادی ہو سکتی ہے. اگر عدالت نہیں کر سکتے تو اسلام نے دوسری شادی کی اجازت نہیں دی ہے. پوری توجہ رہے. اب سنیو واقعہ. ایک صاحب سے ایک دوسرے صاحب سے نئی دوستی ہوئی. اب جیسی دوستی ہوئی وہ کہنے لگے صاحب دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کر لو، دوسری شادی کر لو. یہ کہہ رہے ہیں بھائی مجھے ضرورت نہیں، جب بیوی موجود ہے پہلے سے تو مجھے کیا ضرورت دوسری شادی کرنے کی. لیکن اس طرح سے انہوں نے دوسری شادی کے فائدے بتائے، اس طرح سے فائدے بتائے کہ آخر میں وہ مجبور ہو گئے، دوسری شادی کر لی انہوں نے. اب جو دوسری شادی کی تو 2-3 مہینوں کے بعد عالم یہ ہوا کہ اب جو یہ دفتر کو شام سے پہنچے تو پہلی بیوی کے گھر پہ جب پہنچے تو دروازہ بند. دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی دروازہ کھولو. اس نے کہا بھائی پہلی والی پر جاؤ. اور وہاں پہلی بار پاس گئے تو وہ بھی دروازہ بند. وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ بھائی دروازہ کھولو. وہاں سے اندر سے آواز ہے دوسری والی کے پاس جاؤ. اب کافی دیر تک وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے رہے. کبھی پہلی بیوی کے دروازے کے سامنے، کبھی دوسری بیوی کے دروازے کے سامنے. اب ہو گئی رات زیادہ. اب ان کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے بھائی کوئی دیکھ نہ لے کہ آخر کا میرا یہ حال ہو رہا ہے. تو انہوں نے سوچا چلو مسجد میں رات گزارے دیتے ہیں اور صبح ہوتے ہوتے نکل آئیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری کیا حالت ہوئی. اب جب مسجد میں پہنچے تو مسجد میں اتفاق سے اندھیرا تھا، وہاں کی لائٹ جو تھی وہ غائب تھی. اب جو اندر ہی پہنچے تو ان کو ایسا احساس ہوا کہ پہلے سے کوئی وہاں موجود ہے، پہلے سے وہاں کوئی موجود ہے. انہوں نے پوچھا کون؟ وہ آواز دی انہیں کہ وہی میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دوست. کہا بھائی کون دوست؟ کہا وہی جو تم کو دوسری شادی کا مشورہ دیتا تھا، وہ میں وہی دوست ہوں، میں وہی دوست ہوں. ارے تم یہاں کہاں؟ کہ میں تو بہت دن سے یہاں رہ رہا ہوں، بہت دن سے میں تو مسجد ہی میں رہ رہا ہوں. میں نے بھی دوسری شادی کی تھی، آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ مسجد میں مجھے رہنا پڑ رہا ہے. کہ جب تمہارا یہ حال ہو گیا تھا تو پھر مجھے مشورہ کیوں دیا؟ مجھے مشورہ کیوں دیا؟ کیا مشورہ اس لیے دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم عدالت نہیں کر پاؤ گے، آخر میں یہیں آؤ گے. میرا اکیلے رہتے رہتے دل گھبرا گیا تھا. ایک صلوات بھیجے بر نواز صبر محمد وال. تو 2 بیویاں نہیں سنبھل پاتی اور رسول اللہ کے کردار کا معجزہ ہے کہ اتنی بیویاں ایک ساتھ موجود تھیں لیکن آپس میں ضرور کو ان میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی. یہ ہے کردار رسالت کا معجزہ. ایک صلوات بھیجے بر نواز صبر محمد وال. اور شاید آپ حضرات اس پر کبھی غور فرمایا ہو کہ مولا علی کے لیے بالکل برعکس معاملہ تھا.
مولا علی کے لیے بالکل برعکس معاملہ تھا. یہاں پر رسول کے سن جو تھا وہ 25 برس کا تھا، جناب خدیجہ کا سن جو تھا وہ 40 برس کا تھا، یعنی 15 برس کی چھوٹائی بڑھائی تھی. وہاں 15 برس بیوی بڑی تھی، وہاں 15 برس بیوی بڑی تھی. اور جب مولا علی کے جناب فاطمہ زہرا سے ہوا تو شہزادی کا سن 9 برس کا تھا، مولا علی کا سن 24 برس کا تھا. یہاں شوہر 15 برس بڑا تھا، تو 15 برس شوہر کس طرح سے 9 برس کی بیوی سے نبھاتا ہے، اس کا نمونہ علی نے پیش کیا. اور اگر 15 برس بیوی بڑی ہو تو شوہر کس طرح سے نبھاتا ہے، اس کا نمونہ رسول اللہ نے پیش کر دیا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے. اب یہاں پر علماء نے پیش کیا ہے کہ آخر رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے دوران دوسری شادی کیوں نہیں کی، اور جب اسلام نے اجازت دی تو مولا علی نے شہزادی فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا عقد کیوں نہیں کیا. اس کے لیے یہی بتایا جاتا ہے اسلام کا حکم ہے کہ برابری کا سلوک کرو، برابری کا سلوک کرو، دونوں کو برابر سمجھو. تو اگر کوئی اور دوسری خاتون ہوتی تو اس کو فاطمہ کے برابر سمجھنا پڑتا، لہذا دوسرا عقد نہ رسول اللہ نے کیا نہ مولا علی نے کیا، کیونکہ نہ خدیجہ کے کوئی برابر ہو سکتا تھا نہ فاطمہ زہرا کے کوئی برابر ہو سکتا تھا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے. اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں لیا جا سکتا، اور لیکن کی بات بہرحال پہنچانا ہے خاص طور سے خواتین سے جو ان کے مسائل کے اوپر. آپ دیکھیں کہ آپ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز صبر محمد والے. جب تک عدالت نہیں ہو سکتی اس وقت تک دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. عدالت کی کیا معنی ہے؟ دیکھیں ہم عام طور سے انصاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرآن نے انصاف کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، عدالت کا لفظ استعمال کیا ہے. انصاف کچھ اور ہے، عدالت کچھ اور ہے. میں توجہ چاہوں گا تاکہ بچوں جوانوں تک بات پہنچے کہ انصاف کچھ اور ہے اور عدالت کچھ اور ہے. انصاف کے معنی کیا ہے؟ نصف نصف کرنا، آدھا آدھا. انصاف کے معنی آدھا آدھا کرنا، آدھا آدھا کرنا. اور عدالت کے معنی ہے جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا دینا. ارے توجہ رہے کرنا چاہتا ہوں. انصاف اگر کیا جائے گا تو یہی انصاف کبھی کبھی ظلم ہو جائے گا، کبھی کبھی ظلم ہو جائے. انصاف کے معنی جو اس کے ساتھ سلوک بالکل وہی اس کے ساتھ بھی سلوک، جو اس کے ساتھ برتاؤ وہی دوسرے کے ساتھ بھی برتاؤ. یہ ہے انصاف، یہ ہے انصاف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیوی بیمار پڑی تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو دوا پلائی جا رہی ہے تو صحت مند کو بھی زبردستی دوا پلائی جائے، کیونکہ برابر کا سلوک ہونا چاہیے، برابر کا سلوک ہونا چاہیے. تو اب برابر کا سلوک کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر اس کو دوا پلائی جا رہی ہے تو زبردستی اس صحت مند کو بھی دوا پلائی جائے. اس کو ڈاکٹر کو دکھایا جا رہا ہے تو زبردستی اس کو بھی ڈاکٹر کو دکھایا جائے. اس کو الگ انجیکشن لگائے جا رہے ہیں تو زبردستی ان کے بھی انجیکشن لگائے جائیں. اگر اس کی خدا نخواستہ ایک آنکھ پھوٹ گئی تو زبردستی اس کی بھی ایک آنکھ پھوڑ دی جائے. اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی تو ان کا بھی گلا گھونٹ دیا جائے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد والے. یہ ہے برابری، یہ ہے انصاف. نہیں انصاف نہیں، عدالت. عدل کا سلوک کرو، عدالت کا سلوک کرو. جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو دو. اس کو کہتے ہیں عدل. خواتین کے ساتھ اسلام نے انصاف اور مساوات کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ عدل کا لفظ استعمال کیا ہے. جیسی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے. کہا جاتا ہے میراث میں حصہ کم، مرد کا حصہ زیادہ. اسی لیے زیادہ کہ عدالت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ مرد کا حصہ دوہرا ہو، عورت کا حصہ اکہرا ہو. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، امام کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا.
امام کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا تھا. اس نے بہت پیچیدہ سوال کر لیا. اس نے کہا آقا یہ بتائیے عورت کمزور ہوتی ہے, عورت نازک ہوتی ہے, عورت ضعیف ہوتی ہے, لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میراث میں عورت کو دوہرا ملے. وہ تو کمزور ہے, وہ تو ضعیف ہے, وہ تو نازک ہے, اس کو دوہرا ملے. اور مرد قوی اور طاقتور ہوتا ہے, کما سکتا ہے, لہذا اس کو ایک اہرا ملنا چاہیے, اس کو ایک اہرا ملنا چاہیے. امام نے جواب دیا تم بات نہیں سمجھ رہے ہو. دیکھو اسلام نے جس کے جتنے فرائض رکھے ہیں اسی کے تناسب سے اس کا حق رکھ دیا ہے. ارے توجہ اور کاش بات پہنچ سکے. جس کو جتنے فرائض سپرد کیے ہیں اسی کے تناسب سے اس کا حق ہے, اسی کے تناسب سے اس کا حق ہے. ارے عورت کے اوپر کسی وقت میں بھی نان و نفقہ واجب ہی نہیں ہے. جب وہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو نان و نفقہ جو ہوتا ہے وہ باپ پر ہوتا ہے. جب وہ شوہر کے گھر میں ہوتی ہے تو ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے. جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اولاد کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ماں کو نان و نفقہ پہنچائے. اس کے اوپر کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں ہے, ساری ذمہ داری مردوں پر رکھ دی ہے. اس کے بعد بھی آدھا دے دیا. اس سے بڑا رحم اور کیا ہو سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے برن آواز بر محمد و آل محمد. بہت سی چیزوں میں اسلام میں بہت سی چیزوں میں عورتیں مردوں سے آگے ہیں, ان کے حق کو آگے رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ باپ کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہے, ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. مولا معذرت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں مگر اتنی بڑی حقیقت ہے کہ مولا علی رسول اللہ کبھی مولا علی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھے, لیکن شہزادی فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں, شہزادی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں. عورت کا مرتبہ کبھی کبھی اسلام میں بڑھ جایا کرتا ہے. اور توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی, آپ دیکھیں رسول اللہ کی حدیث موجود ہے, رسول اللہ کی حدیث موجود ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں, اگر 3 بیٹیاں ہوں اور ان کو صحیح اور صحیح تربیت دے کے مناسب جگہ ان کا اگر عقد کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے 2 انگلیاں ہوتی ہیں, اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا. ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے, خاتون کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں. رسول نے فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, ان کی صحیح تربیت کر دے, ان کا صحیح جگہوں پر عقد کر دے تو اس طرح سے جنت میں ہوگا میرے ساتھ جس طرح سے 2 انگلیاں ہوتی ہیں. ایک خاتون کھڑی ہوئی, یہ اللہ کے رسول میری تو ایک ہی بیٹی ہے, میری تو ایک ہی بیٹی. رسول نے پھر فرمایا کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور اس کی وہ صحیح تربیت کر کے صحیح جگہ اس کا عقد کر دے تو جنت میں اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے 2 انگلیاں ہوتی ہیں میرے ساتھ ہوگا. ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, اے اللہ کا رسول میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے. ارے توجہ رہے, میری تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے. کہا بہن تو ہوگی, بہن تو ہے, کہ اپنی بہن کو صحیح تربیت دے کر اس کا صحیح مقام پر اگر عقد کر دے تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ساتھ ہوگا. مردوں اور لڑکوں کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لی, ذمہ داری لی ہے تو لڑکیوں کے لیے لی ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہے. ان کا ایک صحابی پاس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا غلام نوکر آ کر خبر دیتا ہے کہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. وہ صحابی کے گھر میں ولادت ہوئی, نوکر نے آ کر خبر دی کہ آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. اس کے چہرے پر خوشی کے آثار ہو گئے, لیکن جب اس نے کہا, جیسے ہی اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے تو سارے خوشی کے آثار چہرے سے رخصت ہو گئے. امام کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں, امام کی نگاہیں چہرے کی رنگت بدلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی تم کو یہ پتہ چلا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں یہ بتاؤ کہ اللہ کو سب سے زیادہ پوری کائنات میں محبوب کون ہے؟ کہ آپ کے جد رسول اللہ جو حبیب الہی ہیں, جو محبوب الہی ہیں,
وہ سب سے زیادہ اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ اپنے محبوب کو کیا کوئی پس چیز دے گا تحفے کے طور پر؟ جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کیا کوئی کمتر چیز دے گا؟ پوری کائنات میں اللہ اپنے محبوب کو اگر تحفہ دے رہا ہے تو لڑکے کی صورت میں نہیں ہے، لڑکی کی صورت میں ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد وال۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہنس کے ہم کو مل رہا ہے وہ بہت شریف آدمی ہے، وہ بہت ہی باعزت آدمی ہے، لیکن رسول اللہ نے باعزت اور بے عزت کا پورا معیار بیان کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ما اکرم النساء الا کریم ومہاہن الا لئیم۔ ارے اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو، اب لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اگرچہ یہ لفظ ممبر کے خلاف ہے، لیکن بہرحال کیا کیا جائے، مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے، کہ اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ شریف کون ہے، اگر یہ دیکھنا ہے کہ شریف کون ہے تو یہ دیکھو خواتین سے اس کا رویہ کیسا ہے۔ اگر خواتین سے رویہ شریفانہ ہے تو وہ شریف ہے، وہ ما اہاہن الا لئیم۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کمینہ کون ہے تو یہ دیکھ لو خواتین سے اس کا رویہ اگر خراب ہے تو وہ سماج میں کمینہ ہے، اور جس کا رویہ اچھا ہے وہی سماج میں شریف ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ بس توجہ چاہتا ہوں، جو لوگ اپنے خواتین کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ غلط سلوک رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس گھر کے اندر کوئی شیر ببر آ گیا آتے ہی بھبوڑ کھائے گا وہ، اور معلوم بےہودگی کا سلوک اور بدتمیزی کا سلوک اور توہین آمیز سلوک۔ اب یہاں کے اوپر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں بہترین لوگ جائیں گے۔ پورے توجہ ہے، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، جنت میں بہترین لوگ جائیں گے، جنت میں بہترین لوگ جائیں گے، اور میری نظر میں بہترین امت کا شخص وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بہترین سلوک ہے تو تم رسول کی نگاہوں میں بہترین شخص ہو، اور رسول فرماتے ہیں کہ بہترین شخص ہی جنت میں جائے گا۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھو تو جنت ملے گی۔ ایک صلوات میں جب محمد۔ مشکل یہ ہے کہ سامنے مردوں کا مجمع ہے، زیادہ تعریف بھی نہیں زیادہ ہو رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز میں۔ بیوی کوئی کنیز نہیں ہوتی ہے کنیز بن کر آ گئی، کوئی لونڈی نہیں ہوتی ہے جو لونڈی بن کر آ گئی۔ لہذا اسلام کا حکم ہے کہ اگر وہ تمہارا کوئی کام کر دیا کرے تو اس کا شکریہ ادا کیا کرو، بیوی کا شکریہ ادا کیا کرو، دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کیا کرو، کبھی اس کی بے عزتی کسی کے سامنے نہ کیا کرو، اس کی بے عزتی نہ کیا کرو، اس کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکی گھر کے اندر آتی ہے تو سلوک عجیب و غریب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اپنی لڑکی کہیں اور گئی تو اس کے لیے معیار کچھ اور ہوتا ہے، کسی دوسرے کی لڑکی اپنے گھر میں آئی تو اس کے لیے معیار کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کے لیے معیار کچھ اور ہو جاتا ہے۔ میں نے کہیں ایران ہی میں وہاں اکثر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر اس طرح سے چیزیں آیا کرتی ہیں، تو اس میں معلوم ہے کہ دو عورتوں میں گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کہ بھائی تمہاری لڑکی بہت آرام سے ہے؟ ارے صاحب کیا کہنا، بہت آرام سے ہے، اس نے اپنے شوہر کو بالکل اپنے قبضے میں کر لیا۔
اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور اس کا کوئی تعلق نہ ماں سے ہے، نہ باپ سے ہے، نہ بہنوں سے ہے، نہ بھائیوں سے ہے، سب سے قطع تعلق کروا کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ بڑے آرام سے رہ رہی ہے، بڑے آرام سے رہ رہی ہے، اور کہا کیونکہ اس نے سب سے قطع تعلق کروا لیا ہے اور اپنے قبضے میں اپنے شوہر کو کر دیا۔ اس نے کہا آپ کا بیٹا، اس کی بھی تو شادی ہوئی تھی، ارے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا میرا بیٹا۔ کیا ہوا؟ ارے بیوی کے قبضے میں چلا گیا، اب نہ ہمیں پوچھتا ہے نہ ابا کو پوچھتا ہے، معلوم لڑکا برباد ہو گیا، بیٹی کامیاب ہو گئی۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد وہاں۔ تو جب تک یہ دوہرا معیار رہے گا اس وقت تک معاشرے میں تکلیفیں رہیں گی، اذیتیں رہیں گی اور اس طرح کی مصیبتیں رہیں گی۔ معیار ایک رکھو۔ تمہاری لڑکی کہیں بیاہ کر گئی ہے تو دوسری لڑکی اگر تمہارے گھر میں آئی ہے تو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ سلوک اچھا ہو تو جس کی بیٹی تم لے کر آئی ہو اس کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی تمہارا سلوک صحیح ہونا چاہیے، عدالت کے ساتھ ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ تو دیکھو کہ تمہارے لڑکے نے کچھ نہیں چھوڑا، اس کا اپنا گھر بھی ہے، اس کا اپنا شہر بھی ہے، اس کا اپنا وطن بھی ہے، سارے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اور یہ لڑکی آئی ہے یہ سب چھوڑ کر آئی ہے، یہ لڑکی آئی ہے سب چھوڑ کر آئی ہے۔ ہو سکتا ہے اپنا وطن چھوڑ کر آئی ہو سکتا ہے اپنا شہر چھوڑ کر آئی ہو، اپنے خاندان چھوڑ کر آئی ہو، اپنی جو چہیتی سہیلیاں تھیں اس کو چھوڑ کر آئی، بھائی بہن کو چھوڑ کر آئی، ماں باپ کو چھوڑ کر آئی۔ اب تم ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کرو گی تو اس کا نازک دل ٹوٹ جائے گا، نازک دل چکنا چور ہو جائے گا۔ ارے تمہیں آپ دیکھیں، کبھی کبھی میں نے دیکھا کہ معلوم کوئی چیز اگر بہو کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی تو مار آفت ہو جاتی ہے۔ ارے صاحب جاپان سے آیا تھا، توڑ ڈالا تم نے، اور یہ تو چین کا بنا ہوا تھا تم نے توڑ ڈالا، اور یہ تو فرانس کا آیا تھا تم نے توڑ ڈالا، کوئی سلیقہ نہیں تم کو، اس کو کوسنے دیے جا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ اب میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے کس چیز پر غصہ کیا؟ ارے یہ میڈ بائی جاپان تم نے توڑ دیا، یہ میڈ بائی فرانس تم نے توڑ دیا، یہ میڈ بائی جرمنی تم نے توڑ دیا۔ تو ایک گلاس اگر ٹوٹ گیا تو آپ کہیں میڈ بائی جاپان تھا وہ تم نے توڑا، اب باتیں سنائی جا رہی ہیں، اس کو کوسنے دیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے اس کا دل توڑا ہے وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، آپ نے جو اس کا دل توڑا وہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ ایک گلاس ٹوٹ گیا میڈ بائی جاپان، ایک تشتری ٹوٹ گئی میڈ بائی جرمنی، ایک کوئی جگ ٹوٹ گیا میڈ بائی امریکہ، اور آپ نے جو اس کا دل توڑا وہ میڈ بائی اللہ۔ ایک صلوات بھیج دے تو معمولی سی شیشے کی چیز پر اگر ٹوٹ گئی تو آپ اس کا نازک دل توڑے دے رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وعلیہ۔ اب ظاہر یہ تو خواتین کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی، لیکن کبھی کبھی معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے۔ اب مردوں کے لیے ذرا بھی دو چار جملے ہو جائیں بھائی، وہ اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں تو ان کے لیے بھی دو چار جملے ہو جائیں کہ ہمیشہ معاملہ یہی نہیں ہوتا کہ شوہر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہو اور بیوی بیچاری مظلوم ہو، کبھی کبھی معاملہ الٹا بھی ہوتا ہے کہ شوہر مظلوم ہوتا ہے اور بیوی ظالم ہوا کرتی ہے، خاص طور سے اگر بہت صحت مند بیوی ہو اور بیچارہ کوئی دبلا پتلا شوہر ہو۔ تو ہمارے محلے میں کافی عرصے پہلے ہے کہ بیچارے کمزور سے آدمی تھے، وہ رہتے تھے، ان کی بیوی ماشاءاللہ بڑی صحت مند تھی، تو مسلسل لڑائی جھگڑے اور ہمیشہ بیوی کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دیوار بیچ معاملہ تھا تو خالی بیوی کی آواز سنائی دیتی تھی، مسلسل شوہر کو ڈانٹنا، 24 گھنٹے شوہر کو ڈانٹنا، ان کو باتیں سنانا، یہ اسی کے بیوی کا یہی کام تھا۔ تو مسلسل بیوی کی آواز سنائی دیتی، کبھی شوہر کی آواز سنائی نہیں دی، کبھی ان کی آواز سنائی نہیں دی۔ ایک مرتبہ ان کی آواز سنائی دی، بس ایک مرتبہ اس شوہر کی آواز سنائی دی، بس ایک مرتبہ جب بہت زیادہ بیوی باتیں سنا چکی، تو ایک مرتبہ شوہر نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ یا میں مر جاؤں یا میں مر جاؤں۔
بیوی نے غرا کر کہا یا پھر کون؟ شوہر نے کہا بڑی ہمت کر کے یا میں مر جاؤں، بیوی نے غرا کہ یا پھر کون؟ یا پھر میں ہی مر جاؤں۔ ایک صلوات بھیجتے بلند آواز سے بول محمد وآل محمد۔ تو کبھی کبھی بیوی کی طرف سے بھی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، لہذا دونوں طرف جو ہے وہ عدالت ہونا چاہیے، دونوں طرف جو ہے وہ خوش اسلوبی ہونا چاہیے، قوت برداشت ہونا چاہیے۔ اس نے غلطی اگر کر دی تو تم معاف کر دو، اس نے کوئی غلطی کر دی تو تم معاف کر دو، یوں ہی گھرانہ چلتا ہے اور یوں ہی گھر چلتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل۔ ایک خاتون کے اوپر ظاہر کے مرد کی اطاعت جو ہے واجب و لازم ہے۔ بس بات اس مکمل ہو گئی، اس سے زیادہ کرنے کا ظاہر ہے کہ موقع نہیں ہے۔ خاتون پر اطاعت چاہے وہ کتنے ہی مرتبے کی بلند کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اطاعت واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین نے فیصلہ کر لیا کہ مدینہ چھوڑ کر جانا ہے، تیاریاں ہونے لگیں، جناب زینب پہنچتی ہیں جناب عبداللہ کے پاس، شوہر ہیں جناب عبداللہ، جناب عبداللہ شوہر ہیں، کیا پوچھتی ہیں اے عبداللہ میرا بھائی مدینے چھوڑ کر جا رہا ہے، میرا بھائی مدینے چھوڑ کر جا رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اے عبداللہ بس اتنا سن لو، اپنا جواب دینے سے پہلے بس اتنا سن لو کہ اگر تمہاری زبان سے نہیں نکل گیا تو اسی وقت میری روح نکل جائے، پھر میں زندہ نہیں رہوں گی، میں بھائی کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں اے علی کی بیٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھلا میری جرأت، بھلا میری ہمت کہ میں آپ کو بھائی سے جدا کروں؟ آپ شوق سے جائیے، اپنے بھائی کے ساتھ جائیے۔ اس کے بعد اب تفصیل نہیں، آپ تو 10 دن سے 11 دن سے مسلسل تفصیل سن رہے ہیں، لہذا اشاروں میں بات ختم ہوگی۔ اور اس کے بعد اب جو قافلہ تیار ہونے لگا تو اس کے بعد اب روایت کہتی ہے کہ پورا قافلہ چلا اس طرح سے کہ آگے آگے بیویاں ہیں، پیچھے پیچھے جوان ہیں جو ہاتھ میں تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ یہ کائک جناب عبداللہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور اس محمل تک پہنچے کہ جس محمل میں جناب زینب سوار تھی۔ جیسے ہی جناب عبداللہ نے آواز دی اور کانوں میں جناب زینب کے آواز پہنچی، جناب زینب گھبرا گئی، جناب زینب پریشان ہو گئی۔ اے عبداللہ کیا واپس لینے آئے ہو؟ اے عبداللہ کیا واپس لینے آئے ہو؟ کہا نہیں شہزادی نہیں، میں بھلا میری جرأت کہ میں آپ کو واپس لے جاؤں، لیکن سفر پر جا رہے ہیں آپ کے بھائی سفر پر جا رہے ہیں اور سفر کے لیے صدقہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ سفر جو ہے وہ اطمینان سے کٹ جائے، اس کے لیے صدقہ ضروری ہوتا ہے، لہذا یہ 2 بچے میں اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں محمد۔ ارے جب آپ کے بھائی پر کوئی سخت وقت پڑے تو ان بچوں کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا، ان بچوں کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا۔ اب میدان کربلا ہے، ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں وہ جانے دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے شب میں جناب محمد کو سمجھایا، دیکھو کس طرح سے جنگ کرنا، ایسی جنگ کرنا کہ تاریخ میں اس کی مثل نظیر نہ ہو۔ بچے کہتے ہیں مادر گرامی آپ دیکھ لیجیے گا، صبح ایسی جنگ کریں گے ہم کہ تاریخ میں واقعی اس کی کوئی مثل اور کوئی نظیر نہیں ہوگی۔ لیکن صبح کو جناب زینب نے دیکھا کہ جناب محمد خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب کی زمین پر شکن پڑی، یہ محمد شب میں کا جو وعدہ کیا تھا بھول گئے، جو رات میں وعدہ کیا تھا بھول گئے؟ ارے اس وقت خیمے میں بیٹھنے کا وقت ہے، یہ خیمے میں تم بیٹھے ہوئے ہو، کیا جنگ سے ڈر گئے؟ کیا تلواروں کی جھنکاروں سے خوفزدہ ہو گئے؟ کیا نیزوں کی چمک سے خوفزدہ ہو گئے؟ کیا موت سے ڈر گئے؟ وہ بچے کہتے ہیں معذر گرامی آپ کی کیا ارشاد فرما رہی ہیں، بھلا ہم اور موت سے ڈریں، بھلا ہم اور موت سے ڈریں، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب بھی آقا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر پہنچتے ہیں آقا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے، مولا مرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب زینب
دونوں بچوں کے بازو پکڑے، بازو پکڑ کر اس خیمے کے اندر پہنچی کہ جس میں امام حسین ایک کرسی کے اوپر تشریف فرما تھے، ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ جناب زینب قریب پہنچی اور دونوں بچوں کے بازو پکڑ کے جناب امام حسین کی کرسی کے گرد طواف کرنا شروع کیا، گھومنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا۔ حسین گھبرا کر کھڑے ہو گئے، اے بہن زینب یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہ بھیا آپ کے اوپر اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں، اے بھیا آپ ان کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میرے بچوں، میں نے ان بچوں کو پالا ہی اسی لیے تھا کہ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ روایت کہتی ہے آقا نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے مجھ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر اپنی جان نشاور کر رہے ہیں۔ جناب اون و محمد میدان میں جاتے ہیں، روایت کہتی ہے ادھر جناب زینب مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے، جناب فضہ سے کہا کہ مجھے پورا منظر بتاتی جائیے کہ میرے بچے کس طرح سے لڑ رہے ہیں اور کس انداز سے جنگ کر رہے ہیں۔ جناب فضہ بتا رہی ہیں ارے کیا کہنا آپ کے بچوں کا، جدھر حملہ کر رہے ہیں فوج سامنے سے بھاگ رہی ہے، فوج سامنے سے بھاگ رہی ہے، صفوں پر صفیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اے شہزادی آپ کے بچوں کے سامنے یزیدی لشکر ٹھہر نہیں پا رہا ہے، لشکر سامنے سے بھاگ چکا ہے۔ اے شہزادی سامنے فرات لہریں لے رہا ہے۔ یہ سننا تھا، شہزادی تڑپ گئیں، جناب زینب تڑپ گئیں۔ اے فضہ دیکھتی رہیے گا، ارے میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں، کہیں فرات سے پانی نہ پی لے، اگر پانی پی لیا تو میں رباب کو کیا منہ دکھاؤ گی کہ جس کا ننھا سا بچہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ جناب فضہ کہتی ہیں شہزادی فرات کے قریب تو پہنچے تھے مگر فرات کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اے شہزادی دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب آپ کے بچے زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں۔ یہ سننا تھا، سجدے میں سر رکھ دیا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری حقیر سی قربانی کو قبول کر لیا۔ جناب زینب خیمے کے اندر نماز شکرانہ پڑھ رہی ہیں، جناب عباس اور امام حسین اور محمد کے لاشیں لے کر آتے ہیں، ایک خیمے کے اندر دونوں لاشیں رکھ دیتے ہیں۔ ایک کوہرام مچا ہوا ہے، بیویاں ہر طرف سے کوہرام کر رہی ہیں، ہر طرف شور گریا ہے، مگر ماں نہیں آ رہی ہے، جناب زینب نہیں آ رہی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ زینب کہاں ہے، میری بہن کہاں ہے؟ کہا اپنے کمرے کے اندر موجود ہیں، اپنے حجرے کے اندر موجود ہیں۔ وہ گئے، دیکھا خیمے کے اندر جناب زینب سجدے میں سر، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ امام حسین نے بازو تھاما اور لے کر اس خیمے میں پہنچے کہ جس میں بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی، بڑا بیٹا محمد، چھوٹا بیٹا اور جناب زینب لاش کے قریب پہنچی، چھوٹے بیٹے کے قریب زمین پر بیٹھ گئی، چہرے سے خون صاف کیا۔ اے ہون اپنی ماں کو معاف کر دو، ارے تمہیں اس وقت جنگ میں بھیجا کہ جب تم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، ماں اس لائق بھی نہیں تھی کہ تمہیں ایک گھونٹ پانی کی پلا سکے، اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ پھر بڑے بیٹے محمد کے قریب پہنچی، اس کی پیشانی اور چہرے سے خون صاف کیا، پیشانی کو بوسہ دیا۔ اب فرماتی ہیں بڑے بیٹے سے اے محمد دیکھو میں تو قیدی ہو کر کربلا سے چلی جاؤں گی، یہاں اکیلا جنگل ہوگا، اکیلا صحرا ہوگا، میرا بچہ اکیلے میں ڈرتا ہے، تمہارا چھوٹا بھائی اکیلے میں ڈرتا ہے، جب بھی یہ ڈرتا تھا میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، لیکن اب میں تو موجود نہ ہوگی، لہذا میری طرف سے اپنے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لینا۔ بس عدالت 2-4 جملوں کی اور زحمت ہے، اس کے بعد کھڑی ہوتی ہیں، امام حسین کا رخ کرتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بھیا میرے بچے بہت چھوٹے، بچے بہت کم سن تھے، اگر اس سے کوئی بھول ہو گئی ہو، اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو میں ماں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتی ہوں، اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہو اور قصور ہو گیا ہو تو
اس زینب ان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہے. یہ سننا تھا. امام حسین تڑپ گئے. اے بہن یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بھلا تمہارے بچوں سے کوئی خطا ہو جائے, تمہارے بچوں سے کوئی قصور ہو جائے, مگر ہاں ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے ہیں, تمہارے بچے ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے ہیں. زینب تڑپ گئی. اے بھیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بچے آپ کے دل پر داغ چھوڑ گئے ہیں؟ کہاں میرے دل پر داغ چھوڑ گئے. بھیا کیسا داغ؟ امام فرماتے ہیں میدان جنگ میں اس سے یزیدی لشکر پوچھ رہا تھا کہ تمہاری حسین سے کیا رشتہ داری ہے. یہ یہی کہتے رہے کہ ہم غلام ہیں وہ آقا, ہم غلام ہیں وہ آقا. زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. اے بھیا یہ میرے شیر کا اثر ہے, میں نے کہہ دیا تھا مرتے مر جانا مگر یہی کہتے رہنا کہ ہم غلام حسین آقا. بس آخری جملے کی اگر جناب زینب کا تذکرہ نہ ہوتا تو مجلس یہیں پر مکمل ہو جاتی, لیکن قید کی سختیاں برداشت کرتی ہوئی, چاروں طرف غم حسین مناتی ہوئی, دنیا میں غم حسین کا جھنڈا علم کرتی ہوئی, اور اس کے بعد آخر میں رہا ہو کر جب مدینے پہنچی ہیں تو اپنے گھر نہیں گئیں. تاریخ کہتی جناب زینب اپنے گھر نہیں گئیں بلکہ امام حسین ہی کے گھر میں ہیں. کئی دن گزر گئے لیکن اپنے گھر میں نہیں گئیں. ایک دن جناب عبداللہ جو شوہر آتے ہیں امام زین العابدین کے پاس بیٹھے, کافی دیر تک بیٹھے رہے. کہا آپ کو کوئی ضروری کام ہے؟ کہا مجھے ایک کام ہے, ذرا اپنی پھوپھی سے کہہ دیجئے چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح میرے گھر میں آ جائے. یہ میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے, تھوڑی دیر کے لیے آ جائے. یہ میری تمنا ان کے سامنے پیش کر دیجیے گا. میرا اصرار نہیں ہے, میرا اصرار نہیں, کہہ دیجیے گا عبداللہ کی تمنا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر میں آ جائے. جناب زینب پہنچتی ہیں گھر میں. اتفاق سے جناب عبداللہ موجود نہیں تھے. صحن میں ایک تخت بچھا ہوا تھا, شہزادی اس پر بیٹھ گئی. یاد آ گیا کہ وہ جگہ تھی جہاں محمد کھیلا کرتے تھے, یہ وہ جگہ تھی جہاں پر میں ان کو کھانا دیا کرتی تھی, یہ وہ جگہ تھی وہاں سویا کرتے تھے. آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا. اب تو جناب عبداللہ اندر داخل ہوئے, دیکھا ایک بہت بوڑھی خاتون جس کی کمر جھکی ہوئی ہے, جس کے سر کے بال سفید ہیں, گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی. عبداللہ نے آتے ہی کہا آخر آپ کون خاتون ہیں جو میرے گھر میں آ گئی ہیں؟ یہ سننا تھا. زینب نے سر بلند کیا, اے عبداللہ ارے ہم کیوں پہچانو یہ, میں تو اپنی کربلا میں اپنی کمائی لٹائی, بچوں کو قربان کر دیا. اے عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ کہتے ہیں ارے چند مہینوں میں یہ حال آپ کا ہو گیا کہ میں پہچان نہیں پا رہا ہوں. ہاں یہ بتائیے کہ میرے بچے لڑے کیسے, جنگ کیسے کی انہوں نے, کہ کیا کہنا. اینو محمد نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں ایسی جنگ کی کہ تاریخ میں بے مثل بے نظیر ہے. جب جنگ بیان کر رہی تھی روایت کہتی ہے اتفاق سے بازو سے چادر ہٹ گئی, اتفاق سے بازو سے چادر ہٹی. عبداللہ کی نظر پڑی بازوؤں پر نیل ہے, بازوؤں پر نیل ہے. عبداللہ اپنے بیٹوں کو بھولے. اے زینب یہ تو بتائیے یہ بازوؤں پر نیل کیسے, یہ بازوؤں پر نیل کیسے؟ اے عبداللہ میں تم سے چھپانا چاہتی تھی لیکن خود بخود جب ظاہر ہو گیا تو سن لو کہ ہمیں بازاروں میں بے پردہ لے جایا گیا, بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی. ارے کبھی بازار کوفہ تھا, کبھی بازار شام تھا, تازیانے پوچھ پر پڑ رہے تھے, پورے راستے رسیاں باندھ کر ہمیں لے جایا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.